اچھا، اب تک ہم جو ہیں پڑھ چکے ہیں صفحہ نمبر 7 تک، یہ ہمارا مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو آج انشاءاللہ اليوم انشاءاللہ سنبدأ من الصفحہ الثامنہ مینس کہ 8واں صفحہ. ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کے پاس کیا ہے، یہ خیر جو ہے بک کے اوپر کرنے کی چیز ہے، اس کو ہم اتنا جو ہے وقت نہیں دیتے ہیں. کیا کہتا ہے تدریب الاول استمع ثم ضع علامۃ صحیح فی المربع المناسبہ. کہتا ہے سنو، استمع سنو، ثم پھر ضع لگاؤ، علامت لگاؤ کون سی، یہ جو ٹک کی علامت ہے. ٹھیک ہے، صحیح فی المربع المناسبہ، ایک جو مناسب آپ نے جو ہے مربع جو باکس ہے نا، مربع باکس، اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ لگانی ہے. تو اگر میں جو ہے یہ کا یہاں سے باکس کی جو ہے آپ کو جو ہے بتاؤں گا تو آپ نے جو ہے اس کے اوپر ٹک لگا لینی ہے. ٹھیک ہے، فرض کریں میں کہتا ہوں کہ مصر کس میں آئے گا، چوتھے میں ٹک آئے گا. ٹھیک ہے، اگر فرض کریں میں کہتا ہوں کہ ہاذا، تو ہاذا کس میں آئے گا، پہلے میں آئے گا، اور ہی پہلے کے دوسرے باکس کے اندر آئے گا. ٹھیک، تو خیر اتنا جو ہے یہ اتنی جو ہے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بس اس کے اوپر آپ نے جو خود سے ٹک لگا لینا، اتنا کوئی اس کی سی ڈی بھی ملتی ہے تو آپ سی ڈی کو سننے کے بعد بھی اس کے اوپر ٹک لگا سکتے ہیں. التدریب الثانی، اس کے اندر بھی اسی طرح ہے کہ اشر، اشارہ کرو، اشر فعل امر ہے، الی الصورہ، پکچر کی طرف، التی تسمع اسمہا، اس تصویر کی طرف اشارہ کرو جس کا آپ نے نام سنا ہے. تو یہ لسننگ پریکٹس ہے، اس کی سی ڈی کے اوپر آپ جو ہے لسن کر سکتے ہیں. اچھا ابھی آ جائیں جی، تعالوا الی الصفحہ التاسعہ، صفحہ التاسعہ 9واں صفحہ نمبر 9. ٹھیک ہے، 9واں پیج. تو اس میں ابھی آپ کو کیا دے رہا ہے جی، مفردات اضافیہ، مفردات کچھ آپ کو دے رہا ہے. ٹھیک ہے، مطلب کچھ ووکیبلری آپ کو دے رہا ہے. ٹھیک ہے، العرض اس نے سارا ڈسپلے، العرض ڈسپلے، ٹھیک ہے، مینشن کر کے دے دیا ہے. کیا کہتا ہے، انظر دیکھو، واستمع سنو، واعد اور اس کو پھر جو ہے ریپیٹ کرو. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں جی، آپ کو جو ہے کاؤنٹنگ سکھا رہے ہیں، نمبرنگ کاؤنٹنگ سکھا رہے ہیں، نمبرنگ کاؤنٹنگ آپ کو سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، گنتی آپ کو سکھا رہے ہیں. تو ایک کو عربی میں کیا کہتے ہیں، واحد. ٹھیک ہے، واحد. دو کو اثنان، تین کو ثلاثہ، چار کو اربعہ، پانچ کو خمسہ. واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ. ٹھیک ہے، یہ 5 تک ہے. تو آپ جو ہے کچھ اور بھی اپنے ذہن کے اندر رکھیں. 6 کو کہتے ہیں ستہ. ٹھیک ہے، ستہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ستہ. ٹھیک ہے، ستہ کہتے ہیں 6 کو، ستہ. پھر 7 کو کیا کہتے ہیں، 7 کو سبعہ. 8 کو کہتے ہیں ثمانیہ. پھر 9 کو کہتے ہیں تسعہ. پھر 10 کو کیا کہتے ہیں جی، عشرہ. ٹھیک ہے، یہ فی الحال آپ 10 تک ذہن میں رکھیں، تو انشاءاللہ سے آگے جو ہے اس کو آگے جو ہے مزید بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں، یہ کاؤنٹنگ ہے. ٹھیک ہے، کاؤنٹنگ ہے. کاؤنٹنگ کے بعد انشاءاللہ سے ہم نمبرنگ بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جیسے بھی ہوتا ہے نا، 1 اور پہلا، 2 اور دوسرا. ٹھیک ہے، 1 اینڈ فرسٹ، 2 اینڈ سیکنڈ. تو اس کی جو ہے نمبرنگ بھی انشاءاللہ سے وہ اسی سے بنے گی. ٹھیک ہے، واحد کا جو ہے مذکر کا الگ بنے گا، مؤنث کا الگ بنے گا، انشاءاللہ سے ہم پڑھیں گے. تو یہ 10 تک آپ نے جو کاؤنٹنگ اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہے. ابھی دیکھیں نیچے کیا کہہ رہا ہے، تدریب الاول. تو اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، سل بین العدد والصورۃ المناسبہ. جو پکچر آپ کو دی ہوئی، یہاں پہ بکس آپ کو کچھ گیون ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو جو اس کی مناسب جو عدد ہے نا، اس کے ساتھ آپ نے میچ کرنا ہے. تو پہلے یہاں پہ آپ کو جو ہے ایک کتاب دی ہے، تو یہ کس کے ساتھ میچ ہوگا، واحد. مطلب 4 رقم پہ جو نیچے 4 نمبر پہ ہے نا، اس کے ساتھ میچ ہوگا. اب دوسرے میں آپ کو کتنی بکس دی ہیں، 4 ہیں، تو یہ کس کے ساتھ میچ ہوگا، پہلے کے ساتھ. ٹھیک ہے، پہلا یہ 4، پہلے نمبر 4 لکھا ہے نا. اور ابھی تیسرے پہ جو ہے کتنی بکس آپ کو دی ہیں، 3، تو یہ آخری 5ویں کے ساتھ میچ ہو جائے گا. اب یہ چوتھے پہ آپ کو 2 بکس دی ہیں، تو یہ کس کے ساتھ ہوگا جی، دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ کو 5 کتابیں دی ہیں، تو یہ کس کے ساتھ ہوگا، تیسرے کے ساتھ ہو جائے گا. تو آپ نے بس اس کو میچ کر دینا ہے پینسل کے ساتھ. اچھا آگے کیا کہتا ہے، التدریب الثانی، دوسری تدریب ہے، رتب الاعداد،
اعداد کو آپ ترتیب دیں، ٹھیک ہے، اعداد، ٹھیک ہے، کاؤنٹنگس، اعداد کاؤنٹنگس، اعداد، تو آپ نے جو ہے اعداد کو جو ہے ترتیب دینی ہے. تو یہ شروع میں آپ کے اوپر جو ہے سامنے الٹے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے ترتیب کے ساتھ دینا ہے. ابھی شروع میں دیکھیں الٹے کیسے لکھے ہوئے، ٹھیک ہے، اثنان، ثلاثہ، واحد، خمسہ، اربعہ. تو ابھی ترتیب کے ساتھ کیسے آئے گا، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ٹھیک ہے، 5 تک یہاں پہ جو ہے اس پیج میں آپ پڑھا رہے ہیں، تو یہاں تک فی الحال 5 تک رہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اگلی بھی جو ہے آپ کے پاس ہوئی لسننگ پریکٹس ہے. التدریب الثالث اشر الى العدد الذي تسمعها، اس جو ہے عدد کی طرف اشارہ کریں جو آپ نے سنا ہے. تو یہ بھی جو ہے کوئی آپ جو ہے اس کو سی ڈی کے اندر آپ جو ہے سنیں تو زیادہ بہتر ہے. التدریب الرابع قل العدد عدد المشار الیہ، ٹھیک ہے نا. تو جس کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا ہے اس عدد کو آپ جو ہے اس عدد کو آپ نے جو ہے کہنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی لسننگ پریکٹس ہے. اچھا، آگے آ جائیں جی اگلے پیج کی طرف. اگلے میں آپ کو کیا کہتا ہے، تبادل السؤال والجواب مع زمیلک کما فی المثالین. آپ نے جو ہے سوال و جواب کا تبادلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تبادل اردو کے اندر بھی ہمارے پاس ہے، تبادلہ کریں، ٹھیک ہے. تبادل السؤال والجواب، سؤال اردو میں سوال ہے، ٹھیک ہے، والجواب اردو میں بھی ہمارے پاس جواب ہے. مع زمیلک، زمیل کہتے ہیں کلاس میٹ کو، ٹھیک ہے. زمیل کا عربی کے اندر جو ہے دوست کے لیے جو ہے، جو آپ اسکول کا دوست ہے اس کے لیے الگ نام ہے، ٹھیک ہے، اور جو آپ کا عمومی دوست ہے اس کے لیے الگ نام ہے. تو اردو زبان میں جو ہے کافی جو ہے وسعت ہے، تو اس اعتبار سے دوست کے بتحاشا جو ہے انہوں نے نام جو ہے رکھے ہیں. تو جو آپ کے ساتھ جو پڑھنے والا ہے اس کو کہتے ہیں زمیل، ٹھیک ہے. جو عام دوست ہے اس کو صدیق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، صدیق کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہے سمیر بھی کہتے ہیں. سمیر وہ دوست ہے جو آپ کے ساتھ رات میں جو ہے بات چیت کرے، ٹھیک ہے. ہاں، سمیر جو رات کو گفتگو کرے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک اور جو دوست ہوتا ہے اس کو صاحب السفر، مطلب جو سفر میں آپ کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، جو صحبت میں آپ کے ساتھ ہو. تو اس کو مطلب عربی زبان میں نا مختلف کنڈیشن کے اعتبار سے مختلف نام رکھے گئے ہیں دوستوں کے. تو زمیل جو آپ کے ساتھ پڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، کیا کہتے ہیں جی، سوال و جواب کا تبادلہ کریں مع زمیلی کا، اپنے کلاس میٹ کے ساتھ، کما فی المثالین، جیسے 2 مثالوں میں ہے، ٹھیک ہے. مثالین مثنیٰ ہے، مثنیٰ مطلب 2، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. عربی زبان کے اندر آپ کو پتہ ہے جمع جو ہے 3 سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جب ایک ہے، مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک قلم ہے تو قلم، اب 2 ہو جائیں گی تو یہ جمع نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو جمع نہیں کہنا. اور زبانوں کے اندر جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پینس، ٹھیک ہے، بکس ہو گئی، ٹھیک ہے. 2 بکس ہیں تو بکس ہم کہیں گے، ٹھیک ہے، پلورل کے اندر آ جائے گا. لیکن عربی کے اندر آپ کے پاس 2 جو ہے جمع نہیں کہلاتا، اس کو مثنیٰ کہتے ہیں، اس کے لیے خاص نام ہے. اگر 3 ہے تو پھر جمع کے اندر آ جائے گا. 3 مطلب جمع جو ہے 3 سے سٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پلورل آپ کے پاس عربی زبان میں 3 سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو کما فی المثالین مطلب جو جس طرح 2 مثالوں کے اندر انہوں نے تبادلہ سوال کیا ہے. تو دیکھیں، المثال الاول پہلے میں کروں گا، پھر انشاءاللہ سے آپ نے جو ہے اس کا کرنا ہے تبادلہ. المثال الاول، پہلی مثال ہے طالب الاول. تو مطلب طالب کو جو ہے اس کو ریپرزینٹ کرے. طالب الاول، هل انت پاکستانی؟ جی، کیا مطلب ہے اس کا، هل انت پاکستانی؟ کیا آپ پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے، بالکل یہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا. تو آگے جواب کے اندر کیا کہہ رہا ہے، نعم انا پاکستانی، ٹھیک ہے، میں پاکستانی ہوں. اب المثال الثانی، اب دیکھیں یہ مرد کے لیے تھا، پاکستانی کل آپ کو پڑھایا ہے، مؤنث کی کیا نشانی تھی، تا مربوطہ آخر میں آئے گا. اب یہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ابھی اگلے کے اندر دیکھیے گا مؤنث کے لیے کہہ رہا ہے. ابھی اس طرح دیکھیں آپ پہلی پکچر میں آپ کو مرد نظر آ رہا ہے، یہاں پہ ایک جو ہے عورت آپ کو نظر آ رہی ہے. المثال الثانی طالب الاول، یہ طالبۃ الاول ہوگا، ٹھیک ہے. طالبۃ الاول مطلب کہ مؤنث ہے. هل انتی پاکستانیۃ، ابھی دیکھ فرق آیا، وہاں پہ انتا تھا اور یہاں پہ انتی ہے. انتا مذکر کے لیے، انتی مؤنث کے لیے. هل انتی پاکستانیۃ، جواب کیا ہے، نعم انا پاکستانیۃ. مطلب ایک مؤنث کے لیے جب آپ کہیں گے تو پاکستانیۃ، ہندیۃ، افغانیۃ، مصریۃ، سوریۃ، سعودیۃ، ٹھیک ہے. تو آپ نے آخر میں جو ہے تا مربوطہ ایڈ کر دینا ہے، تو وہاں پہ آپ کا جو ہے مؤنث کا بن جائے گا. ابھی جو ہے پہلے میں کر لیتا ہوں، پھر آپ لوگوں سے جو ہے پریکٹس کرواتے ہیں. تو پہلے کا کیا سوال بنے گا، هل انت ترکی، جواب کیا ہے، نعم انا ترکی. اب دوسرا، هل انتی ترکیۃ، نعم انا ترکیۃ. هل انت مصری، نعم انا مصری. هل انتی مصریۃ، نعم انا مصریۃ. هل انت سوری، نعم انا سوری. هل انت سوریۃ، نعم انا سوریۃ. التدریب الثانی، سیکنڈ جو ہے تدریب ہے، کیا کہتا ہے، ہاتی.
ہاتھی فعل امر ہے، ہاتھی مطلب برنگ، لے آؤ، لاؤ. جملاً، جملاً مطلب سنٹنسز، جملاً یہ جمع ہے کس کی؟ جملتن کی. کما فی المثال، جیسے اس مثال کے اندر ہے. تو آپ نے اسی مثال کو فالو کرتے ہوئے نیچے سارے کے سارے سینٹینس آپ نے بنانے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، اخی میرا بھائی ہے. ہوا مدرس، اور یہ کیا ہے؟ ٹیچر ہے. تو اسی طرح بھی نیچے دیکھیں جی، اب نیچے کیا بنے گا؟ پہلے تو ہو گیا، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ ھذہ اختی ہی مدرسۃ. اب جو ہے مؤنث کے لیے آپ کو بتایا تھا کہ ھذہ آئے گا، ٹھیک ہے. ھذہ اختی ہی مدرسۃ. اور اگلا کیا ہے جی؟ ھذا صدیقی ہوا طبیب. ھذہ صدیقتی ہی طبیبۃ. ھذا اخی ہوا مہندس، مہندس انجینئر، ٹھیک ہے. ھذہ اختی، یہ میری بہن ہے، ہی طالبۃ، اور یہ اسٹوڈنٹ ہے. اگر مذکر ہوگا تو طالب، مؤنث ہے تو طالبۃ آ جائے گا، ٹھیک ہے. اب اگلی تدریب ہے آپ کے پاس، تدریب الثالث، تھرڈ جو ہے ایکسرسائز ہے آپ کے پاس. تبادل السؤال والجواب مع زمیلک کما فی المثال. چینج دا کوسچن اینڈ آنسر ود یور کلاس میٹ ایز ان دا ایگزامپل. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہے اس کو چینج، کوسچن آنسر کو آپ نے تبادلہ کرنا ہے. المثال الاول، من این انت، آپ کہاں سے ہیں؟ تو اس کے اندر طالب الثانی کیا کہتا ہے؟ انا من پاکستان. اب اسی طرح نیچے دیکھیں جی، اب یہ مؤنث لڑکی آئی ہے تو یہاں پہ انہوں نے آپ کے سامنے لکھا ہے من این انت. من این نہیں لکھا، آپ نے خود بنانا ہے، ٹھیک ہے، مثال خود بنانا ہے. وہاں پہ انتی لکھا ہے اور ترکیہ لکھا ہے، ٹھیک ہے. من این انتی، اس کا جواب کیا ہوگا؟ انا من ترکیہ، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہوا ہے من این ہوا، مطلب وہ کہاں سے ہے. انتی مذکر جو ہے مؤنث مخاطب کے لیے تھا، مخاطبہ کے لیے تھا. اب من این ہوا، وہ کہاں سے یا یہ کہاں سے ہے، ٹھیک ہے. ہوا من سوریہ، جس میں پوچھا جائے اسی کے اندر آپ نے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے. جس پروناؤن کے اندر پوچھا جائے، جس ضمیر کے اندر، تو اسی کے اندر آپ نے جواب دینا ہے. ہوا من سوریہ، وہ سوریہ سے ہے. من این ہی، ٹھیک ہے، وہ کہاں سے، اور لڑکی. ہی من مصر. من این انتی، انا من پاکستان. فہمتم؟ التدریب الرابع، ٹھیک ہے، فورتھ آپ کے پاس تدریب ہے. ہاتھی، ہاتھی مطلب لے آؤ، برنگ. جملاً سنٹینسز کما فی المثال، جیسے اس مثال کے اندر ہے. مثال کے اندر دیکھیں جی، المثال اسمی خالد، اسمی خالد، میرا نام خالد ہے. اب اسی طرح آپ نے ساری کی ساری جو ہے مثالیں حل کرنی ہیں. خلیل ہے تو اسمی خلیل، میرا نام خلیل ہے. اسمی خدیجہ، ٹھیک ہے، ختیجہ نہیں، یہ ہمارے یہاں اردو میں ختیجہ پڑھ، خدیجہ دال سے خدیجہ، ٹھیک ہے. اسمی خدیجہ، میرا نام خدیجہ ہے. اسمی محمد، میرا نام محمد ہے. اسمی فاطمہ، میرا نام فاطمہ ہے. اب اگلی کیا ہے جی آپ کے پاس؟ التدریب الخامس، ٹھیک ہے، پانچویں آپ کے پاس تدریب ہے. ہاتھی جملاً برنگ دا سینٹینسز کما فی المثال ایز ان دا ایگزامپل، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے اندر ہیں آپ نے اسی طرح سینٹینسز بنانے ہیں. انا ترکیٌ، میں ترکی ہوں، میں ترکش ہوں. انا من ترکیہ، اور میں ترکی سے ہوں. اگلی جو ہے آپ پاس پکچر میں کیا کہہ رہا ہے جی؟ انا سوریۃ، انا من سوریہ. انا مصریۃ، انا من مصر. انا پاکستانی، انا من پاکستان. انا ترکیۃ، انا من ترکیہ. اب اگلے پیج میں آ جائیں جی. اگلا پیج ہے جی آپ کے پاس ثالثۃ عشر. ثالثۃ عشر مطلب آپ کے پاس 13th پیج، ٹھیک ہے، 13واں صفحہ. تو اس کے اندر کیا کہتا ہے جی؟ ملخص التراکیب. یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہے کچھ پوائنٹ ان کو نوٹ کرتے جایا کریں، ٹھیک ہے. ملخص التراکیب، اس کے اندر بھی آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ بس اسی طرح اسی ترتیب سے آپ نے جو ہے جملے بنانے ہیں. انا طالب، انا مدرس. انا طالب، میں اسٹوڈنٹ ہوں. انا مدرس، میں ٹیچر ہوں. انا طبیب، میں ڈاکٹر ہوں، ٹھیک ہے. انا مصری، میں ایجپشن ہوں. انا ترکی، میں ترکش ہوں. انا سوری، میں سیرین ہوں. ابھی انتا کے ساتھ آ جائیں. انت طالب، آپ طالب ہیں. انت مدرس، آپ جو ہے ٹیچر ہیں. انت طبیب، انت مصری، انت ترکی، انت سوری. ابھی ہوا کے ساتھ آ گیا. ہوا مطلب وہ ایک مذکر، ہیا ایک مؤنث، وہ مطلب تھرڈ پرسن کے اندر آ جائے گا. اچھا، ہوا طالب، ہوا مدرس، ہوا طبیب، ہوا مصری، ہوا ترکی،
ہوا سوریون۔ اب اسی کے سامنے آ جائیں جی، اسی کے سامنے جو ہے سیکنڈ آپ کے پاس جو آپ کا باکس ہے اس کے اندر بھی جو ہے مؤنث کے لیے آئے گی بات، ٹھیک ہے۔ تو انا تو ہر کسی کے لیے سیم ہے، ٹھیک ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، ایک جو واحد متکلم ہے تو اس کے لیے انا ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ جو دو متکلم ہے اس کے لیے بھی ایک ہی ہے، فی الحال جو ہے ہم نے ایک ہی پڑھا، تو اگلے کو انشاءاللہ سے ہم آگے آئے گا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، انا طالبۃن، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے، لڑکی کے لیے، ٹھیک ہے، لڑکا ہے تو طالبن، لڑکی ہے تو آخر میں تا مربوطہ ایڈ کر دیں۔ انا طالبۃن، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ انا مدرسۃن، میں ایک ٹیچر ہوں۔ انا طبیبۃن، میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ انا مصریۃن، میں ایک ایجپشن ہوں، ایجپشن وومن ہوں۔ انا ترکیۃن، میں ایک ترکش ہوں۔ انا سوریۃن، میں ایک سیرین ہوں۔ ابھی انتی ہے، ٹھیک ہے، انتی، وہ انتا تھا، یہاں پہ انتی آ گئی ہے۔ انتی طالبۃن، انتی مدرسۃن، انتی طبیبۃن، انتی مصریۃن، انتی ترکیۃن، انتی سوریۃن۔ ابھی ہیا ہے، وہاں پہ کیا تھا، ہوا تھا ایک مذکر جو ہے واحد، ٹھیک ہے، غائب کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ایک مؤنث غائب کے لیے ہیا طالبۃن، ہیا مدرسۃن، ہیا طبیبۃن، ہیا مصریۃن، ہیا ترکیۃن، ہیا سوریۃن۔ اب نیچے آپ سے جو ہے سوال بنانے کا جو ہے طریقہ آپ کو بتا رہا ہے کہ سوال آپ نے کس سے پوچھنا ہے، تو آپ کہاں سے ہیں تو آپ نے کیسے سوال بنانا ہے، یہ ہم پیچھے بنا کے آ چکے ہیں، ابھی آپ نے جو ہے دوبارہ سے اس کی دہرائی کر لینی ہے۔ من این انت، آپ کہاں سے ہیں، ٹھیک ہے، واحد مذکر۔ من این انتی، آپ کہاں سے ہیں، واحد مؤنث مخاطبہ۔ من این ہوا، وہ کہاں سے ہے، مذکر۔ من این ہیا، وہ کہاں سے ہے، مؤنث۔ اب اسی کے سامنے جواب آپ کو دے رہا ہے، انا من پاکستان، انا من ترکیہ، انا من مصر، انا من سوریہ۔ انت من پاکستان، انت من ترکیہ، انت من مصر، انت من سوریہ۔ انت من پاکستان، انت من ترکیہ، انت من مصر، انت من سوریہ۔ ہوا من پاکستان، ہوا من ترکیہ، ہوا من مصر، ہوا من سوریہ۔ ہی من پاکستان، ہی من ترکیہ، ہی من مصر، ہی من سوریہ، ٹھیک ہے۔ اب نیچے والی میں آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے جو ہے کیسے جو ہے کسی چیز کے بارے میں جو ہے آپ نے جو ہے سوال کرنا ہے کہ آپ جو ہے یہ نیشنلٹی پوچھنے کے لیے آپ کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو آپ کو بتایا تھا حل جو ہے حل کا میننگ ہوتا ہے کیا، ٹھیک ہے، انگلش کے اندر وٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نیشنلٹی پوچھنے کے لیے جو ہے آپ نے جو ہے کسی کی نیشنلٹی پوچھنی ہے تو آپ نے جو ہے کون سا ادوات الاستفہام ہے آپ نے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ادوات الاستفہام مطلب انٹروگیٹو جو ہے آپ کے پاس پروناؤن ہوتے ہیں، ایسے پروناؤن جس سے ہم سوال پوچھتے ہیں۔ تو اس کے اندر حل آپ کے پاس آ گیا ہے، ٹھیک ہے، حل، اور این بھی آپ کے پاس جو ہے ایک انٹروگیٹو پروناؤن کے اندر آتا ہے، اور کیفا یہ بھی آپ کے پاس جو ہے ادوات الاستفہام کے اندر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بھی کافی ساری ہیں، تو فی الحال آپ جو ہے پہلے چیپٹر میں انہی کو جو ہے 3-4 کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو حل لگائیں، حل انت پاکستانی، کیا آپ پاکستانی ہیں، سوال آگے کوسچن مارک ہے۔ حل انت ترکی، کیا آپ ترکی ہیں۔ حل انت مصری، کیا آپ مصری ہیں۔ حل انت سوری، کیا آپ سیرین ہیں۔ اب دیکھیں آخر میں انہوں نے تا مربوطہ ایڈ کر دیا، تو لازمی بات ہے آپ نے پیچھے جو اس کی ضمیر ہے وہ چینج کرنی ہے۔ اب یہاں پہ انت نہیں آ گیا، یہاں پہ انتی آئے گی، حل وہی رہے گا۔ حل انتی پاکستانیتن، کیا آپ پاکستانی ہیں۔ حل انتی ترکیتن، حل انتی مصریتن، حل انتی سوریتن۔ اب اس طرح چھٹے میں آپ دیکھیں، چھٹے باکس کے اندر اسی طرح آپ نے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ نعم انا پاکستانی، نعم انا ترکی، نعم انا مصری، نعم انا سوری۔ یہ تو مذکر کا ہو گیا، مؤنث کا بھی آپ نے کیسے جواب دینا ہے، نعم انا پاکستانیتن، نعم انا ترکیتن، نعم انا مصریتن، نعم انا سوریتن۔ اب آگے دیکھیں جی 7ویں باکس کے اندر کہ جب کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو، نزدیک چیز ہو، تو اگر مذکر ہے تو اس کے لیے آپ نے ھذا استعمال کرنا ہے، اور اگر نزدیک مؤنث ہے تو اس کے لیے آپ نے ھذہ استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دو چیزیں فی الحال اپنے ذہن کے اندر رکھیں، ٹھیک ہے۔ جو اسم الاشارہ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انگلش کے اندر اس کو کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، جیسے دس، دیٹ، دیز اینڈ دوز۔ تو اب اس کے اندر آپ فی الحال دس پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مذکر کا الگ ہے، مؤنث کا الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو بتایا ہے کہ جو ہے جمع کا الگ سے ہے، یہاں پہ آپ کو بتایا ہے کہ مثنیٰ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تثنیہ اس کے لیے الگ ہے، ٹھیک ہے، دو چیزوں کے لیے الگ ہے، اور پلورل کے لیے الگ ہے، مذکر کے لیے الگ ہے، مؤنث کے لیے الگ ہے، نزدیک کے لیے الگ ہے، دور کے لیے الگ ہے، اور ذوی العقول کے لیے الگ ہے، اور غیر ذوی العقول کے لیے ہر ایک چیز مختلف ہے، ٹھیک ہے۔
اچھا دیکھیں، اشارہ کرنا ہو نزدیک چیز کے لیے تو آپ ہاذا استعمال کرتے ہیں، تو ہاذا اخی یہ میرا بھائی ہے، ہاذا صدیقی یہ میرا دوست ہے۔ اب دیکھیں اختی آ گیا تو پیچھے آپ نے ہاذا نہیں لگانا، ہاذ ہی لگانا ہے۔ ہاذہ اختی یہ میری بہن ہے، ہاذہ صدیقتی یہ میری سہیلی ہے۔ 8ویں میں آ جائیں تو یہی دوبارہ آپ سے جو ہے پریکٹس کروا رہے ہیں۔ اسمی میرا نام خالد، میرا نام خالد ہے۔ اسمی خولہ، اسمی خلیل، اسمی خدیجہ، ٹھیک، میرا نام خدیجہ ہے۔